السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپہ سالار ابو مسلم نے بڑی ہوشیاری سے اپنے معتمد سپاہیوں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ امیر سبکتگین کے بارے میں دوسرے سپاہیوں کی رائے معلوم کر سکیں۔ ابو مسلم کے جاسوسوں نے جلد ہی اسے یہ اطلاع بہم پہنچا دی کہ لشکر کے بیشتر سپاہی امیر سبکتگین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابو مسلم اس قسم کی خبروں سے پریشان سا نظر آنے لگا۔ پھر اس نے سردار تبریز کے سامنے اپنی الجھن بیان کرتے ہوئے کہا، امیر کے خلاف بغاوت اتنی آسان نہیں ہے۔ میرے 100-200 مخصوص سپاہیوں کے علاوہ پورا لشکر سبکتگین کی حمایت کا دم بھرتا ہے۔ تمہیں پوری فوج کی بغاوت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھی امراء کے سامنے ابو مسلم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، تمہیں تو امیر سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کو قتل کرنا ہے، پھر غزنی کا تمام لشکر تمہارے سامنے سر اطاعت خم کر دے گا۔ تمہارے یہ سارے اندیشے امیر کی زندگی تک ہیں۔ جس دن امیر ہلاک ہو جائے گا اسی روز تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے بھی دم توڑ دیں گے، اور وہ بوڑھا حماد بن ساریہ بھی ہر وقت سائے کی طرح میرے تعاقب میں لگا رہتا ہے۔ ابو مسلم نے پریشان لہجے میں کہا، مجھے اس کی آنکھوں میں شک کے سائے لرزتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے امیر غزنی نے اسے میری جاسوسی پر متعین کر دیا ہے۔ حماد بن ساریہ سے آج ہی پیچھا چھڑا لو۔ سردار تبریز نے کہا، غزنی کے سپہ سالار کی حیثیت سے اسے معزول کر دو۔ اگر امیر اس کا سبب پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ایسے ضعیف سپاہی اتنے اہم منصب کے لائق نہیں ہوتے۔ حماد بن ساریہ کو ہٹانے کے بعد تمام بڑے عہدوں پر اپنے اعتبار کے آدمی فائز کر دو۔ اس کے بعد سبکتگین بھی بے دست و پا ہو جائے گا اور بغاوت بھی آسان ہو جائے گی۔ سردار تبریز کی اس تجویز کو تمام امراء نے پسند کیا اور ابو مسلم کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اب وہ تصور میں غزنی کے تخت کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن ہی نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ کو ایک خاص منصوبے کے تحت معزول کر دیا گیا۔ جب ابو مسلم نے امیر سبکتگین کو یہ اطلاع دی تو غزنی کے فرما روا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی دشمن نے بے خبری کے عالم میں اس کے سر پر آہنی ضرب لگائی ہو۔ مگر سبکتگین خود بھی فولادی اعصاب رکھنے والا انسان تھا، اس لیے اس غیر متوقع چوٹ کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر گیا۔ امیر محترم، حماد بن ساریہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ابو مسلم نے بڑی عیاری کے ساتھ غزنی کے لائق ترین سپاہی کی معزولی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، میں بیرونی خطرات کے پیش نظر نئے تقاضوں کی بنیاد پر افواج غزنی کی ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اعلیٰ منصب تک صرف وہی سپاہی پہنچے جس کا جسم بھی جوان ہو، جذبہ بھی اور دماغ بھی۔ میں تمہارے خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ امیر سبکتگین اپنے آپ پر جبر کر کے مسکرایا۔ میں امیر معظم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میری کوششوں کو انتہائی فراخ دلی کے ساتھ سراہا گیا۔ ابو مسلم نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا اور رخصت ہو گیا۔ ابو مسلم کے جاتے ہی محمود خلوت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں امیر محترم، خلاف معمول محمود کی آواز بہت بلند تھی۔ امیر سبکتگین نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ آخر والی غزنی کو اب کس بات کا انتظار ہے؟ محمود کا لہجہ تلخ تھا۔ ابو مسلم کو معزول کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا آپ اس وقت کوئی حکم صادر فرمائیں گے جب ابو مسلم تمام جاں نثار فوجیوں کو بے دست و پا کر چکا ہوگا؟ نہیں فرزند، ابھی میں ابو مسلم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ امیر سبکتگین نے انتہائی اطمینان سے کہا، ابھی اسے اپنے چہرے کو مکمل طور پر بے نقاب کر لینے دو۔ میری نظر صرف ابو مسلم پر نہیں، میں اس کے پیچھے کچھ اور چہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ گہری سازش ہے۔ میں اس سازش کے پس پردہ حرکت کرنے والے تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔
جواب میں محمود کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حماد بن ساریہ نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ پھر جب غزنی کا معزول شدہ سالار اپنے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو سبکتگین نے دیکھا کہ حماد بن ساریہ مسکرا رہے تھے۔ ابن ساریہ، مجھے تم سے اسی اعلیٰ ظرفی کی توقع تھی۔ امیر سبکتگین نے اپنے نائب سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر، میری فکر چھوڑ دیں۔ حماد بن ساریہ نے شگفتہ لہجے میں کہا، اس طوفان پر نظر رکھیں جو اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ مملکت غزنی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابن ساریہ، میں ابو مسلم کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں ہوں۔ امیر سبکتگین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، مگر وہ تو کسی روک ٹوک کے بغیر قصر شاہی میں چلا آتا ہے۔ اچانک ابن ساریہ کے ہونٹوں کا تبسم غائب ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابن ساریہ؟ امیر سبکتگین نے چونک کر پوچھا۔ امیر معظم سے اس بوڑھے کی عاجزانہ درخواست ہے کہ آئندہ ابو مسلم سے ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ ملاقات کریں۔ حماد بن ساریہ نے اپنے اندیشوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور قصر شاہی کے محافظ دستے کو واضح طور پر ہدایت دے دیجیے کہ ابو مسلم جب بھی آپ سے ملنے کی خواہش کرے اسے تنہا آنے دیا جائے۔ امیر سبکتگین کی پیشانی کی لکیریں کچھ اور گہری ہو گئی تھیں۔ اگر ابو مسلم اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ قصر شاہی کا رخ کرے تو اس کے ساتھیوں کو دروازے پر روک دیا جائے۔ حماد بن ساریہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ امیر سبکتگین بڑی حیرت سے ابن ساریہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ میری حقیر رائے میں فی الوقت یہی مناسب ہے کہ قلعے کے محافظوں کی تعداد کم سے کم 3 گنا کر دی جائے۔ ابن ساریہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، صدر دروازے کے نگہبانوں کی تعداد میں 4 اور قصر شاہی کے اندرونی محافظوں کی تعداد میں 8 گنا اضافہ کر دیا جائے۔ ابن ساریہ، موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ یکایک امیر سبکتگین مسکرانے لگا۔ میں موت کے گرد پہرا نہیں بٹھا رہا ہوں، حماد بن ساریہ نے پرزور لہجے میں کہا۔ یہ ابو مسلم کے اس منصوبے کے خلاف ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ میرے خیال میں ابھی وہ کچھ اور فوجی عہدیداروں کو معزول کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی نیت میں فطور ہے۔ محمود بھی یہ باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل بوڑھے سپہ سالار کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر ابن ساریہ کی قیاس آرائی درست ثابت ہوئی۔ ابو مسلم نے تقریباً تمام بڑے عہدیداروں کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے پسندیدہ اور معتبر سپاہیوں کو نامزد کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ منافقت کی نئی قبا پہن کر امیر سبکتگین سے ملا۔ ابو مسلم والی غزنی سے ملاقات کے لیے تنہا آیا تھا۔ امیر معظم کو میرے ان اقدامات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ابو مسلم نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا۔ نہیں ابو مسلم۔ امیر سبکتگین نے بھی مصلحتاً لہجہ بدل دیا۔ مجھے تم پر بہت زیادہ اعتبار ہے، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اس میں مملکت کی فلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پوشیدہ ہوگا۔ ابو مسلم نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف قد تک جھک کر امیر سبکتگین کو سلام کیا اور خلوت گاہ سے رخصت ہو گیا۔ قصر شاہی سے واپس آتے ہوئے اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ ابو مسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ امیر سبکتگین ایک احمق فرما روا ہے اور اس کی یہی سادہ لوہی ان قریب اسے عبرتناک انجام تک پہنچا دے گی۔ ابو مسلم کے جاتے ہی امیر سبکتگین نے حماد بن ساریہ کو خلوت گاہ میں طلب کیا اور ابو مسلم سے ہونے والی گفتگو حرف بحرف منتقل کر دی۔ ابن ساریہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ میں جانتا تھا امیر معظم کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ میں آپ کی ذہانت کا قائل ہوں ابن ساریہ۔ امیر سبکتگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ابو مسلم کے نامزد کردہ عہدیداروں کے گرد اپنے جاسوسوں کا دائرہ تنگ کر دیجئے، اتنا تنگ کر دیجئے کہ وہ بمشکل سانس لے سکیں۔ حماد بن ساریہ نے امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ان عہدیداروں کی ایک ایک حرکت پر گہری نگاہ رکھی جائے
کہ وہ سپاہیوں سے کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اگر وہ لشکر میں آپ کے خلاف سرکشی کی تبلیغ کرتے ہیں تو انہیں فوراً گرفتار کر کے زنداں کے حوالے کر دیا جائے۔ سبکتگین نے حیرت سے بوڑھے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ امیر، مجھے فضاؤں میں انسانی خون کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک ابن ساریہ کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ اللہ ان مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے۔ یہ نادان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مضبوط مکانوں کی بنیادیں کھودنا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنے سروں پر عافیت کے سائبان پسند نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، ان عاقبت نا اندیشوں نے ذلت و بربادی کی دھوپ نہیں دیکھی ہے۔ آپ مطمئن رہیں ابن ساریہ، امیر سبکتگین نے پرجلال لہجے میں کہا۔ یہ چند منافق عافیت کے اس سائبان میں ہلکا سا شگاف بھی نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ابن ساریہ نے حسرت آمیز لہجے میں کہا، اور وہ امیر سبکتگین کو ابو مسلم سے دور رہنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آج رات 9 بجے اپلوڈ کیا جائے گا، اور کوشش کروں گا کہ اس کی لینتھ جو ہے تھوڑی سی بڑھا دی جائے۔